ہی قید میں لایا ویسے ہی ایک سازش تیار کی اور ایک فاحشہ عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد اسے زیورات پہنائے، مزین کیا بہترین لباس سے، اور اس سے کہا کہ دیکھ تجھے ایک قید خانے میں بھیجا جائے گا، وہاں ایک قیدی ہے، جب تو اندر پہنچے گی تو اس قیدی کے پاس قریب پہنچ کر تو شور کرنا، جب تو شور کرے گی تو ہمارے سپاہی دربار میں داخل ہوں گے، تیرے ساتھ اس قیدی کو دربار میں لائیں گے، پھر تو دربار میں بیان دینا جو تیرے ساتھ عمل ہوا ہے۔ اس طرح ہم اس قیدی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ عورت ظاہر ہے کہ فاحشہ تھی، اسے تو بادشاہ کی طرف سے حکم تھا اور رقم بھی ملی تھی، وہ تو اپنی ڈیوٹی پر تھی، وہ پہنچ گئی قید خانے میں، لیکن جب قید خانے میں پہنچی تو اس نے منظر یہ دیکھا کہ وہ قیدی تو سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ کبھی دائیں گئی اور کبھی بائیں گئی، کبھی سامنے گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنی طرف مخاطب کرے، لیکن اس قیدی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور بس وہ یہ دیکھتی رہی کہ کتنی فصاحت اور بلاغت سے جو کچھ پڑھا جا رہا تھا سجدے میں، اس نے اس سے پہلے ایسی فصاحت سنی تھی نہ ایسی بلاغت سنی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ بھی دیکھا کہ سجدہ کرنے والے پر روب و دبدبا کتنا ہے، اس قید خانے میں ہیبت کتنی ہے۔ اب سمجھے ان کے معصوم کے سجدے میں ایک ہیبت ہوتی ہے۔ جب تک حسین سجدے میں تھے لشکر یزید کا کوئی آدمی قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ سجدے کی حسین کی ہیبت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تو حسین کا بیٹا ہے نا موسی کاظم، اس کے سجدے کی بھی ہیبت ہے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر لرزہ طاری ہوا اور کچھ ایسا دعاؤں کا اور تکبیروں کا اثر ہوا کہ وہ خود بھی سجدے میں گر گئی اور سجدے میں پڑھ کے رونے لگی، اور جو کلمات وہ سن رہی تھی وہ سجدے میں دہراتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور ہارون نے دیکھا کہ دربار پورا موجود ہے اور سارے سپاہی موجود ہیں، لیکن قید خانے سے عورت کی کوئی آواز چیخنے کی نہیں آتی، تو دروازہ کھول کر سپاہیوں کے ساتھ خود داخل ہوا، لیکن منظر یہ دیکھا کہ قیدی تو سجدے میں ہے، قریب ہی وہ عورت بھی سجدے میں پڑی رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے۔ بازو پکڑ کے اسے کھینچا گیا، کھینچتے ہوئے دربار میں لائے تو وہ دھارم دھار رو رہی تھی۔ ہارون نے کہا تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، یہ تو سجدے میں کیوں گر گئی؟ کہ اس سے پہلے نہ کسی عبادت گزار کو دیکھا تھا، نہ عبادت کا مزہ پتا تھا، نہ سجدے کا مفہوم معلوم تھا۔ اس قیدی نے مجھے اللہ کی توحید سکھا دی، عبادت کا لطف سکھا دیا، سجدے کا مزہ بتا دیا، دعائیں کیا ہوتی ہیں، فصاحت و بلاغت کیا ہے، کہ میں خود سجدے میں گر گئی۔ اسے کہتے ہیں عصمت، اسے کہتے ہیں امامت۔ کہا تو نے وہ عمل کیوں نہ کیا جو تجھ سے کہا گیا تھا؟ کہ میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن ایک بار میں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ قید خانہ نہیں تھا، ایک شاندار باغ تھا جس میں پھول کھلے درخت تھے، فوارے چل رہے تھے اور کئی سو خوبصورت عورتیں بالوں میں موتی پروئے ہوئے چاروں طرف باغ میں پھر رہی تھیں، اور وہ بار بار آ کے مجھ سے کہتی تھیں تو کیوں آئی ہے، تیرا یہاں کیا کام ہے؟ تجھے پتا ہے ہم جنت کی حوریں ہیں، یہ جنت کا حجرہ ہے، اللہ نے ہم کو مامور کیا ہے کہ جا کر موسی کاظم کی خدمت پر مامور ہو جاؤ۔ برسوں سے تو ہم آتے ہیں، یہ نظر اٹھا کر جنت کی حوروں کی طرف تو دیکھتا نہیں، تو تیری طرف یہ قیدی کیا دیکھے گا؟ آج تک ہم نے اسے سوا سجدے کے اور عبادت کے کرتے ہوئے کبھی کسی طرف نظر دوڑاتے نہیں دیکھا۔ ہم تو اس حسرت میں ہیں کہ کبھی یہ ہم کو بلائے اور ہم سے کہے کہ کوئی خدمت بجا لاؤ۔ جب جنت کی حوروں کی خدمت یہ نہیں لیتا تو
تو تیری حقیقت کیا ہے؟ تو دنیا کی ایک فاحشہ عورت، چلی جا یہاں سے۔ اس لیے میں سجدے میں گر گئی، اس لیے کہ جنت کا نظارہ میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا، میں نے حوروں کو دیکھا۔ ارے بھائی، زلیخا نے دامن پکڑ لیا تھا یوسف کا، تو یوسف بھاگے تھے اپنے کو بچانے کے لیے، لیکن زلیخا رہی، فاحشہ رہی، اور وہ بھاگ گئے، اپنے کو بچا گئے۔ اسے کہتے ہیں امامت، کہ یہاں بچانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ صاحب عصمت پر کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ لیکن اگر گناہگار آس پاس آ جائے تو اس کو بھی عبادت گزار بنا دیتا ہے۔